وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربي زدني علما۔ محترم طالبات، آج آپ لوگوں کے لیے انجمن روضۃ الاخلاق کا ایک ڈیمو کلاس ہے، یہ اورینٹیشن پروگرام ہے جس میں آپ لوگوں کو خطاب کس طریقے سے کرنا ہے، خطاب کی کیا اہمیت ہے، خطاب کی اہمیت کے پیش نظر کچھ بنیادی باتیں بتائی جائیں گی، جس کو ملحوظ رکھتے ہوئے، جس کو فالو کرتے ہوئے آپ لوگ آئندہ کی جو انجمنیں ہیں اس میں خطاب فرمائیں گے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں اور شرعی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو مسلم ہونے کے ناطے ہم پر ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دین کی دعوت کریں، دین کی نشر و اشاعت کریں۔ دین کی نشر و اشاعت کے جو ذرائع ہیں اس میں اہم ترین ذرائع دو ہیں، دعوت، اصلاح، تبلیغ کے جو ذرائع ہیں اس میں دو وسیلے، دو ذرائع اہم ترین ہیں، ایک ہے تقریری میدان، دوسرا ہے تحریری میدان، ایک ہے پبلک سپیکنگ اور دوسرا ہے رائٹنگ۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو اور تمہیں لوگوں کے لیے چنا گیا ہے، انتخاب کیا گیا ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلاتے ہو، بھلائی کے کام کرنے کی ترغیب دلاتے ہو اور گناہوں کے کام سے، برائی کے کام سے روکتے ہو۔ تو ہم بحیثیت امت مسلمہ، ہمارا جو فریضہ ہے کہ خود اپنے آپ کو سنواریں، اسلامی شریعت کے سائے میں ڈھالیں، اور اس کے بعد جو دوسری ذمہ داری ہے کہ اپنے اہل و عیال کو اور ہمارے اطراف میں جو لوگ زندگی گزارتے ہیں، اڑوس پڑوس کو، ہمارے رشتہ داروں کو دین کی دعوت سے اجاگر کریں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی وحی کے ذریعے فرمایا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو جا کر ڈرائیے، ان میں جا کر دین کا کام کیجیے، دعوت کیجیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر آتے ہیں، صفا پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کے خطاب کرتے ہیں اور وہاں لوگوں کو جہنم سے ڈراتے ہیں، جنت کی ترغیب دلاتے ہیں، شرک کی مذمت بیان کرتے ہیں، اور وہاں اپنے رشتہ داروں میں سے ہر ایک کو، ہر قبیلے والے کو ان کا قبیلے کا نام پکار پکار کے ان کو جہنم کی آگ سے ڈراتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو دین کی تبلیغ کا سلسلہ صفا کی پہاڑی کی چوٹی پر سے شروع ہوا اور تا قیامت جاری رہے گا۔ وہ نبی کی ذمہ داری تھی، انہوں نے نبھا دی، اب ہماری ذمہ داری ہے، قوم کی ذمہ داری ہے کہ ان کا جو کام تھا، ان کا جو فریضہ تھا، دعوت کا کام کرنا، تبلیغ کا کام کرنا، دین کی نشر و اشاعت کرنا، دینی باتوں کو لوگوں میں عام کرنا، یہ فرض اب ہم پر ہے۔ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو نان مسلم کنٹریز ہیں جہاں حکومت غیر مسلموں کی ہے، وہاں پر دعوت کا کام کرنا فرض عین ہے، یعنی ضروری ہے۔ جس طریقے سے نماز کی پابندی کرنا ہم پر فرض عین ہے، اسی طریقے سے دعوت کا کام سر انجام دینا
فرض عین ہے، اہم فریضہ ہے، ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ تو انڈیا ایک نان مسلم کنٹری ہے، نان اسلامک کنٹری ہے، جہاں میجارٹی غیر مسلم ہوتے ہیں۔ اب یہاں ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی نفس کی اصلاح کریں، اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو اسلام کے سائے میں ڈھالیں، اس کے بعد اڑوس پڑوس کو، رشتہ داروں کو، اور بعد میں جو مرحلہ آتا ہے غیر مسلموں کے طرف جا کر ان کے مابین جو ان کے دماغ میں اسلام کے تعلق سے شکوک و شبہات ہے اس کا ازالہ کریں اور دین کو پھیلائیں، دین کو عام کریں۔ دین کو عام کرنے کا جو اہم ذریعہ ہے، شروع میں نے بتایا، ایک تقریر ہے اور دوسرا تحریر ہے۔ تقریری میدان پبلک سپیکنگ اور دوسرا تحریری میدان رائٹنگز۔ اب ہمارے انجمن کا جو تعلق ہے وہ تقریر سے ہے، خطاب سے، پبلک سپیکنگ سے۔ تو پبلک سپیکنگ کے لیے بنیادی طور پر جو چیز ضرورت ہے، ضرورت کے حامل ہے، جس کا ہونا ضروری ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ علم ہو، علم حاصل کریں، پختہ علم، ٹھوس علم، ٹھوس مطالعہ کریں، علم میں پختگی ہو، یعنی ہم جو بات کرتے ہوں وہ دلائل کی روشنی میں ہو، ایسی زبان پہ جو بات آئی کہہ دی ایسی بات نہیں۔ خطاب پرمغز ہونا چاہیے، مواد بھرپور ہونا چاہیے، موضوع کے مطابق ہونی چاہیے، وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم جس موضوع کے تعلق سے خطاب کرنے جا رہے ہیں اس کا ہمارے پاس ٹھوس علم ہو، پختہ علم ہو، ٹھوس مطالعہ ہو، اچھی طریقے سے تیاری کریں گے اور اسٹڈی کریں گے اور بار بار اس کی پریکٹس کریں گے۔ اب جب ہم پریکٹس کر لیتے ہیں تو اصل بات آتا ہے ٹائم مینجمنٹ کا، وقت کا لحاظ رکھنا، ٹائم کو مینج کرنا۔ تو ہم دیکھیں گے کہ انجمن میں کتنا وقت دیا گیا، 2 سے 3 منٹ۔ جب 2 سے 3 منٹ کا وقت دیا گیا ہے انجمن کے لیے، تو پھر ہمیں 2 سے 3 منٹ میں ہی اپنے مواد کو سمیٹنا ہے، اپنے موضوع کو ختم کرنا۔ اب 2 سے 3 منٹ میں کیا کیا اس میں مواد میں لا سکتے ہیں، شامل کر سکتے ہیں۔ ایک خطاب میں 2 سے 3 منٹ میں بندہ کیا کر سکتا ہے؟ قرآن کی ایک آیت لیں، اس کے متعلق جو حدیث ہیں وہ حدیث لے لیں، اور سلف کے اقوال لے لیں، اور جامع بنانا چاہتے ہیں تو سلف کے جو اقوال ہوتے ہیں اس کو لے لیں، اور تھوڑا ادبی تحریر ہو تو اس میں جو ہے ادبی پہلو سے جو نصیحت پر مبنی اشعار ہوتے ہیں جس میں فحش نہیں پائی جاتی اور وہ اسلامی جو شعار ہے اس کے خلاف ورزی نہیں کرتی ہیں، تو ایسے اشعار کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے ایک پرمغز مواد تیار ہو جاتا ہے اور آپ ایک اچھے مقرر بن سکتے ہیں، اچھے خطیب بن سکتے ہیں۔ تو ٹھوس مطالعہ کرنا ضروری ہے، اچھی تیاری کرنا، اچھی اسٹڈی کرنا۔ اسٹڈی کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ، پہلا قرآن کی آیت، ٹاپک کے ریلیٹڈ حدیث، وقت بچتا ہے تو ٹاپک کے ریلیٹڈ سلف صالحین کے اقوال، اور وقت بچتا ہے 2 سے 3 منٹ کے لیے، تو آپ جو ہے اس میں جو ہے اشعار کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے اچھی تیاری آپ کی ہو جائے گی۔ اب جب تیاری کر لیتے ہیں تو بات آتی ہے اسٹیج فیئر کی۔ اسٹیج کا ڈر ہوتا ہے کہ اسٹیج پر جاؤں گی، سارے لوگ سامنے ہوں گے، سامعین و سامعات ہوں گے، ان کے سامنے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ میں تو آج تک کبھی تقریر نہیں کی ہوں، خطاب کہیں پہ نہیں کی ہوں، لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں کچھ غلطی ہو جائے۔ زندگی میں جب فیلیورز نہ ہوں، زندگی میں جب ناکامیابی نہ ہو تو پھر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سکسیسفل لائف کے لیے فیلور کا ہونا ضروری ہے، فیل ہوئے بغیر کوئی سکسیس نہیں ہو سکتا۔ تو سکسیس ہونے سے پہلے فیل بار بار ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی بھی آتا ہے اور ڈائریکٹ اسٹیج پر پہلے ہی مقرر بن جاتا ہے، خطیب بن جاتا ہے، بلکہ ایک اچھے مقرر، اچھا پبلک سپیکر بننا ہے تو اس کے لیے بھرپور تیاری کرنی پڑتی ہے، بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ وقت کی قربانی ضروری ہے، بار بار پریکٹس کرنا، 1 سے 4 بار پریکٹس کرنا، جب تک بغیر دیکھے نہ آ جائے اس کی پریکٹس کرتے رہنا۔ تو اس کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ جو آپ تیاری کر لیتے ہیں اس کو کم سے کم 15 سے 20 بار دیکھ کر پڑھیں، دیکھ کر،
جب تک اسپیڈ کے ساتھ دیکھ کر پڑھنا نہ آ جائے تب تک پڑھتے رہیں اس کو. ایٹ لیسٹ 20 ٹائمز یو ہیو ٹو ریوائز. آپ کو کم سے کم 20 مرتبہ ریوائز کرنا ہے, دیکھ کر پڑھنا ہے 20 مرتبہ اس عبارت کو. وہاں جو لکھا ہے کنٹینٹ, اس کنٹینٹ کو ایٹ لیسٹ 20 ٹائمز آپ کو دیکھ کر پڑھنا ہے, جب تک آپ کے زبان پر روانگی نہ آ جائے, اسپیڈ نہ آ جائے. جب آپ کو اسپیڈ آ جاتی ہے تو پھر وہاں سے جو ہے بغیر دیکھے کوشش کرنا ہے, وہ بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ. ایک پیراگراف اس وہ آ گیا تو دوسرا پیراگراف, وہ آ گیا تو تیسرا پیراگراف, پیراگراف کے بعد پیراگراف کو یاد کریں گے. پوری تقریر ایک مرتبہ یاد کرنا جائیں گے تو پھر یہ مسئلہ ہو جائے گا اور آپ اٹک سکتی ہیں اسٹیج فیئر کی وجہ سے. آپ جو ہے بیچ میں چھوڑ کر آ جائیں گے اسٹیج کو. تو خطاب کرنے کے لیے ایک اہم بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ جو یاد کرتی ہیں پہلے 20 مرتبہ 30 مرتبہ دیکھ کر یاد کر لیں. زبان پر روانگی آ جائے تو بغیر دیکھے ایک ایک پیراگراف کو یاد کریں. فرسٹ پیراگراف کمپلیٹڈ, اس کے بعد سیکنڈ پیراگراف کمپلیٹڈ, تھرڈ پیراگراف. اس طریقے سے اگر آپ کی 2 سے 3 منٹ کی تقریر میں 4-5 پیراگراف ہے تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے یاد کرنا ہے. ایک پیراگراف کا معاملہ ختم ہوا تو دوسرے میں جانا. ایک ساتھ شروع سے اے ٹو زیڈ یاد کرنے کے لیے جائیں گے تو پھر جو ہے بعد میں پچھتائیں گے, اور مسٹیکس آنا ضروری ہے, یقینی ہے. تو ان باتوں کا خیال رکھنا. اور اسٹیج فیئر کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ سامنے والا جو ہے یہ کچھ نہیں جانتا, سب کچھ میں ہی جانتا ہوں. یعنی اس طریقے سے سمجھ لینا ہے, اپنے دماغ کو سمجھا لینا ہے کہ سامنے والے جتنے بھی ہیں وہ سامعین اور سامعات سب جاہل ہیں, میں عالم ہوں. اس طریقے سے صرف سوچنا ہے. یعنی یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اپنے اندر جو ہے آپ یعنی اپنے اندر ریاکاری پیدا کریں, ایسی بات نہیں ہے. بلکہ دکھاوے کے لیے ایسی بات نہیں ہے, بلکہ ایک بات بتا رہا ہوں کہ اپنے مینٹلی پازیٹیو بنے. آپ مینٹلی جو ہے پہلے سے پازیٹیو رہیں, مثبت سوچیں کہ میں جو کرنے جا رہی ہوں کر سکتی ہوں. کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا اس سے مجھے کوئی یہ نہیں ہے, فرق نہیں پڑتا. میں کر سکتی ہوں, نہیں بھی کروں گی تو کوشش تو کروں گی. کوشش کرنے میں کون سی بری بات ہے, کوشش کروں گی. آج نہیں تو کل میں مقررہ بن سکتی ہوں, خطیبہ بن سکتی ہوں. میرے اندر ایک کیپیبلٹی ہے, میں ایک لائق ہوں, اس کے لائق ہوں, میرے اندر ٹیلنٹ ہے. بس پریکٹس کی ضرورت ہے, بار بار پریکٹس کریں گے. آپ فرسٹ اٹمپٹ میں فیل ہوئے, سیکنڈ اٹمپٹ میں فیل ہوئے, کوئی بات نہیں. 1 سال گزر گیا, سیکنڈ ایئر میں سیکھ لیں گے. سیکنڈ ایئر بھی گزر گیا, تھرڈ ایئر میں سیکھ لیں گے. سیکھنا ہے, زندگی سکھاتی ہے. جب آپ سیکھنا چاہیں گے تو زندگی آپ کو بہت کچھ سکھائے گی. تو سیکھنے کی ضرورت ہے. سیکھنے کی تمنا ہو تو آپ کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں, سیکھنے کی تمنا ہو تو کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے. سیکھنے کی تمنا نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے. اور اسی طریقے سے اور ایک بات یہ ہے کہ سامعین کے دماغ, ان کی ذہنی وسعت کو دیکھتے ہوئے تقریر کرنا ہے. سامنے والا بیٹھا ہوا جاہل ہے اور آپ پوری کی پوری تقریر علمی عبارتیں اس میں پیش کریں گے, صرف عربی عبارتیں ہوں گی, تو پھر سامنے والا نہیں سمجھ سکے گا. تو سامنے والے جو سامعین و سامعات ہوتے ہیں اس کے علم کی بنیاد پر سامنے مد نظر رکھتے ہوئے کہ ان کا جو علم ہے, ان کی جو علم کی گہرائی ہے, وسعت ہے, اس کی بنیاد پر آپ بیان کریں. یعنی علمی مجلس میں, عالموں کی مجلس میں بیان کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے اور جاہلوں کی مجلس میں بیان کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. جب آپ ایسے یعنی نادان لوگ جو ہوتے ہیں, جو اسلام سے ناواقف ہوتے ہیں یا جو اسلام کو نہیں جانتے ہیں, ان لوگوں کے پاس آپ مثالیں زیادہ پیش کریں گے اور عبارت کو اچھی طریقے سے سمجھائیں گے, ایکسپلینیشن کرنے کی ضرورت ہوگی. لیکن جہاں علمی مجلس ہو, جن کو خود پہلے سے علم ہو اس کا کہ یہ حدیث کیا ہے, یہ قرآن کی آیت کیا ہے, اس کی تشریح کیا ہے, تو وہاں پر جو ہے ایکسپلینیشن کی اور ایگزامپل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو مجلس کون سی ہے, کیسی مجلس ہے, مجلس میں کون سے لوگ بیٹھے ہیں, اس کا خیال رکھتے ہوئے خطاب کرنا چاہیے. یہ بھی ایک اصول ہے. وقت کا خیال رکھنا ضروری ہے. موضوع کے حساب سے, ٹاپک کے حساب سے بات کرنا ہے. ٹاپک کچھ اور ہے اور بات کچھ اور کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. اور موضوع کے مطابق آپ جو ہے مواد کا استنباط کریں گے, جو موضوع ہے اسی کے ریلیٹڈ قرآن اور حدیث کو شامل کریں گے. وقت کا خیال کریں گے اور اپنے اندر جو بھی اسٹیج فیئر ہے اس کو بھگانے کی کوشش کریں گے. جب تک آپ کے اندر اسٹیج فیئر ہوگا آپ کبھی بھی ایک اچھے مقرر نہیں بن سکتے. اچھے مقرر بننے کے لیے اپنے اندر جو ڈر ہے نا, اس ڈر کو ختم کرنا ہوگا. سامنے والے کوئی نہیں ہے, سامنے والے آپ جیسے انسان ہیں, شیطان تھوڑی ہیں. کہ آپ سے اچھے ٹیلنٹڈ بھی ہیں تو ہے, ان کی ٹیلنٹ ان کے پاس, اپنی آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے اس کو باہر کیجیے, اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیجیے. یعنی آپ اپنے ٹیلنٹ کے حساب سے کس طریقے کے لیول پر جا سکتی ہیں, یہ سوچنے کی ضرورت ہے. پازیٹیو مینٹل کے حساب سے آپ جائیں گے, پازیٹیو مینٹالٹی دکھائیں گے
مثبت سوچ سوچیں گے تو پھر ہر چیز آپ کے لیے آسان ہے، منفی سوچیں گے، نیگیٹو میں سوچیں گے تو پھر آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بنیادی باتیں تھی کہ خطاب کرنے کے لیے کیا کیا ضروری ہے۔ تو ٹھوس علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، موضوع ٹاپک کے ریلیٹڈ جو ہے کنٹینٹ ہونی چاہیے، اس میں ٹاپک کے ریلیٹڈ ایک آیت ایک حدیث، اور اسی طریقے سے وقت ہو تو کسی سلف صالحین کے قول یا اقوال، اسی طریقے سے اور وقت ہو تو مزید وقت ہو تو اس ٹاپک کے ریلیٹڈ کوئی اچھے اشعار کو بھی شامل کر سکتے ہیں اس میں۔ اور سامعین کا لحاظ رکھیں گے کہ سامنے والے مجلس کیسی ہے، سامنے والے کیسے لوگ ہیں، اس کے مطابق دیکھ کر ہم یعنی ان کی ذہنی وسعت کو سمجھنا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ ان کی مینٹلی اسٹرینتھ کیا ہے، کیسے سمجھ سکتے ہیں، تو اس حساب سے جو ہے سچویشن کے حساب سے تقریر کو ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسٹیج فیئر جو ہے اس کو ختم کرنا ہے، ٹھوس مطالعہ کرنا ہے اور پختگی کے ساتھ یاد کرنا ہے، کم سے کم 20 سے 30 مرتبہ دیکھ کر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک پیراگراف کو یاد کر لیے بغیر دیکھے تو دوسرے پیراگراف میں بائی ہارٹ کرنے کے لیے جانا ہے۔ یہ بنیادی باتیں تھیں، امید کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں، اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ جتنی بھی باتیں بتایا ہوں اس پر آپ لوگ سال بھر جو ہے محنت کرتی رہیں گی اور اس کی روشنی میں جو ہے عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گی۔ بارک اللہ فیکم، حیاکم اللہ جمیعاً، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو پوچھیے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔